السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 76 سے 80 تک۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باقی رہنے والے اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بندے کا حال بیان کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہم بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے رہ رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ اس بارے میں رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور بڑھا دیتا ہے اللہ، زیادہ یزید، زیادہ اس نے بڑھا دیا، یزید وہ بڑھا دیتا ہے، کون؟ اللہ۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اہتدا اس نے ہدایت پائی۔ ایک لفظ ہوتا ہے ہدا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی رہنمائی کرنا، اور اہتدا خود ہدایت پانا۔ اہتدا جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کس چیز میں؟ ہدن، ہدایت میں۔ یعنی ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ کام شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جو راہ راست پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے، ہدایت میں۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقیات باقی رہنے والے، الصالحات نیک اعمال، خیر بہتر ہے، عند ربک آپ کے رب کے ہاں، عند نزدیک، ربی رب کا آپ کے، عند ربی کا آپ کے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے، وخیر اور بہتر ہیں، مردہ۔ مردہ لفظ پڑھنے میں بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے۔ ردہ یردو، ردہ اس نے لوٹا دیا، یردو وہ لوٹاتا ہے، اور مردہ لوٹنا، لوٹنے کی جگہ جہاں وہ لوٹ کے جائے گا، یا پلٹنا مصدر ہے کہ اس کا پلٹنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ بندے کے باقی رہنے والے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، کسی کے ساتھ اچھے الفاظ سے گفتگو کر لینا، یہ سب نیکیاں جو ہیں یہ باقی رہنے والی ہیں، یہ خیر بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے ہاں یہ بہتر ہیں، ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر اور بہتر ہیں، مردہ پلٹنے کے لحاظ سے، لوٹنے کے لحاظ سے۔ تو ان نیکیوں کو، یہ ہے اصل سرمایہ ایک مومن کا۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، جو کچھ ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، وارث کون ہوگا؟ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔
وَجَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے، ہدایت میں ان کو ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ خیر عند ربک ثواباً، آپ کے رب کے ہاں بہتر ہیں بدلے کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور بہتر ہیں پلٹنے کے لحاظ سے۔ افرائیت الذی کفر، افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ افرائیت، یہ بڑا آسان لفظ ہے، را اس نے دیکھا اور رأیتا تو نے دیکھا۔ یہ آخری صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں بھی آتا ہے نا، رأیتا تو نے دیکھا، را اس نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا۔ آ اور فا الگ ہیں، آ کیا، فا تو، رأیتا تو نے دیکھا، تو کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جس نے کافرہ انکار کیا ہے، بآیاتنا ہماری آیات کا، وقال اور کہا ہے، لأوتین، اوتین میں ضرور بر ضرور دیا جاؤں گا، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، اور یؤتی سے تو اوتی میں دیتا ہوں یا میں دوں گا، اور اوتی سے پیسے واجب بنا ہے، اوتیا میں دیا جاؤں گا، اوتیا میں دیا جاؤں گا، یہ شروع میں لام اور آخر میں نون تاکید کے ہیں، لأوتین میں ضرور بر ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا مال اور اولاد۔ افرأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو؟ اب دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فلاں بندے کو دیکھنا ہے، مطلب ہے کہ فلاں بندے نے جو بات کہی ہے اس کا پتہ ہے آپ کو۔ یہ جو لفظ ہے یہ صرف سامع کو، سننے والے کو توجہ دلانے کے لیے ہے اس بات کی طرف جو کہنے والا بات کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کی طرف بھرپور توجہ مبذول کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، افرأیتا، کیا تو نے دیکھا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے نا، الذی اس شخص کے بارے میں جس نے کافر بآیاتنا ہماری آیات کا کفر کیا، انکار کیا ہے، اور کیا کہتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، سردار مشرکین مکہ کے جو مالدار تھے، دیکھو ہم دنیا میں بھی ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، اگر قیامت آ بھی گئی اور دوبارہ ہم اٹھا بھی دیے گئے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، وہاں بھی ہم مال اور اولاد کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہوں تو آخرت میں بھی میرے مزے ہوں گے، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے، اس کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ اطلع، اس نے اطلاع پا لی ہے، اس نے جھانک لیا ہے، الغیب غیب میں، کیا اس نے غیب میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، ام یا اتخذ اس نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، عند الرحمن عند پاس الرحمن رحمان کے، عند الرحمن رحمان سے، عہدن کوئی عہد، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب میں جھانک لیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسے دنیا میں میری ٹھاٹ باٹ ہے آخرت میں بھی ایسی ہوگی، مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟
کلا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. یہ تو کہتا ہے نا میری ٹھاٹ باٹ ہو گئی، ہم لکھ رہے ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کو عذاب میں خوب لمبا کریں گے، خوب گھسیٹیں گے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب، کاتبہ یکتب، کاتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، یا کو کاٹ کے نون لگا دیں، نکتب ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے. سنکتب ہم لکھیں گے، ما یقول، ما جو یقول وہ کہہ رہا ہے، جو یہ باتیں کہہ رہا ہے نا ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے ریکارڈ میں ہیں. وَنَمُدُّ اور ہم مد لمبا کرنا، مدہ یمد، مدہ اس نے لمبا کیا، یمد وہ لمبا کرتا ہے. وَنَمُدُّ ہم لمبا کریں گے، ہم کھینچیں گے، لہو اس کو، اس کے لیے، من العذاب عذاب سے. یہ مدہ اور یمدو یا کو کاٹ کے نون لگا دیں تو نمدو ہم کھینچیں گے، ہم لمبا کریں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب سے. مدن کھینچنا مصدر ہے، اب یہ تاکید کے لیے آ گیا، یعنی ہم اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کریں گے، بہت زیادہ اس کو عذاب دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. ہائے ہائے ہائے، یہ کہتا ہے میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میری اولاد ہے، یہ اس پر مان کرتا ہے، اس سب کے وارث تو ہم ہوں گے، جب یہ آئے گا ہمارے پاس تو اکیلا ہوگا. وَنَرِثُهُ وارثہ یارث، وارثہ وہ وارث ہوا، یارث وہ وارث ہوگا. یا کو کاٹ کے نون لگا دیتے ہیں، نارث ہم وارث ہوں گے، و نارث اور ہم وارث ہوں گے، ہو اس کے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے. جس دولت کی، جس اولاد کی، مال و دولت کی بات کر رہا ہے، اس کے وارث تو ہم ہوں گے. یہ تو خالی ہاتھ ہوگا، اس کے تن بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، کوئی لنگوٹ بھی نہیں ہوگی. اندازہ کیجئے، ہائے ہائے، سچی بات ہے. یہ دنیا میں جو لوگ مال و دولت کے پیچھے اندھے ہو گئے ہیں، اور کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، ہیرا پھیری، دھوکہ دہی. اس کل ایک بندہ دکھا رہا تھا، کہتا دودھ لایا ہوں، دودھ اس کو چائے پکانے کے لیے رکھا ہے تو پھوٹیاں بن گئی ہیں، جب پھوٹیاں بن گئی تو ربڑ بن گیا ہے. اور ایک نالے میں، گندے نالے میں 15-20 ڈرم ڈال کے تو لوگ اس میں نا ہاتھ مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پاؤڈر شوڈر ملا رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. وہ اب وہ گندے نالے کا پانی ڈال رہیں گے، اور پھر اس میں پتہ نہیں موٹر شوڈر ملا کے کیا وہ دودھ بنا رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کو پلائیں گے. کس قدر دنیا میں دولت کو جمع کرنے کے لیے ناجائز طریقے اپنائے جا رہے ہیں، رزق کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. جب یہ بندہ جائے گا، ذرا تصور کرے، اس کے بدن پر کپڑا بھی نہ ہو، اور کوئی پتہ بھی نہ ہو، کوئی پتہ ایک آگے رکھ لے، ایک پیچھے رکھ لے، ڈھانپ لے اپنے آپ کو، نہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کہے کے لیے جناب یہ جمع کر رہا ہے. پانی کا ایک ریلا آیا، دیکھو نا سب کچھ، کتنے لوگوں کا مال جو ہے وہ بہا کے لے گیا. اللہ محفوظ رکھے سب کو. سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس پانی کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ روک دے بارشوں کو. اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری خطائیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. بہت زیادہ بھائی کثرت سے توبہ استغفار کریں. وَنَرِثُهُ یہ جملہ جو ہے نا یہ سچی بات ہے، ہلا دینے والا ہے. وَنَرِثُهُ ہم وارث ہوں گے، ما یقول جو کہہ رہا ہے، جس مال و دولت کی یہ باتیں کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے. وَيَأْتِينَ فَرْدًا وَيَأْتِي آئے گا، عطا یاتی عطا وہ آیا، یاتی آئے گا نا ہمارے پاس، فردن اکیلا، وَيَأْتِينَ فَرْدًا اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا.
اطلع الغیب، کیا اس نے جھانک لیا ہے غیب میں سے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کریں گے، وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اللہ قیامت کا دن ہمارے لیے آسان کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔